چلے جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے عشق قسط نمبر 9۔ بستر پر لیٹی نور غازی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھی؟ اس کا اپنا نام اور فیملی کے بھی بس نام ایسے لوگ ہیں۔ وہ سب کیا کاسٹ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں پتہ نہیں تھا، اور جتنا جانتی تھی خدا جانے وہ سچ بھی تھا یا نہیں۔ اور پھر کیسے اس کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے اور تصور میں اس کی شکل کو تفصیلی دیکھا۔ اچھا تو ہے بندہ آئیڈیل بھی، مگر پاپا ماما نہیں مانیں گے اس نے سوچا۔ پھر استغفار پڑھ کے اٹھ گئی۔ اللہ کی قسم ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے خود کلامی کی اور آگے باہر نکل گئی کمرے سے۔ السلام علیکم ابا کو دیکھ کے اس نے سلام کیا۔ انہوں نے فقط سر ہلا کے جواب دیا۔ پانی پلاؤ، انہوں نے اسے اشارہ سے کہا۔ اچھا سر اس بات میں سر ہلا کے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پانی لا کے دیا۔ پھر اماں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا نماز پڑھے، پھر خود ہی یہ سوچ کے رد کر دیا کہ رات کو دیر سے پڑھوں گی، عشاء تو ویسے ہی دیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ ہمیشہ عشاء ویسے ہی دیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ ہمیشہ عشاء دیر سے پڑھتی تھی۔ ابھی وہ اماں کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ مزمل آتا دکھائی دیا۔ کیا کام پڑ گیا؟ اب اس نے گھورا۔ ابے جلدی آؤ، ایک چیز دکھاؤں۔ اس نے اسے فٹافٹ بلایا تو نور پیچھے چلتی بنی۔ دکھاؤ۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ یہ دیکھو۔ مزمل نے ایک ڈبہ آگے کیا جس میں لیڈیز واچ رکھی تھی، پھر دوسرا جس میں جھمکیاں تھیں، پھر تیسرا جس میں بہت خوبصورت سی رنگ تھی، اور ساتھ ہی چوتھا جس میں خوبصورت سا بریسلٹ تھا۔ بیٹا کچھ اور بھی لے لیتے، کپڑے بھی نہیں دلاتے ہوں گے تمہاری جے ایف کے؟ ابا اسے وہ بھی خرید لیتے۔ بوریا بستر کچھ رہ گیا تھا، نور جانتی تھی وہ کس کے لیے لایا ہے تو صحیح سے ذلیل کیا۔ بس چلو نہیں تم، مزمل غصے سے بول کے اندر رکھنے لگا۔ جانتا تھا وہ ایسا ہی کچھ کہے گی، مگر کیا کریں، عادت سے مجبور تھا۔ وہ بھی بنتی ہے اس کی نور سے تھی۔ لو اور کچھ نہیں رہ گیا، اس سے جلوں۔ میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں، وہ مجھے سب دلاتے ہیں، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنس کے بولی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ پیچھے بڑبڑاتا رہا۔ باجی چھوڑ دو، یہ برتن کام تم کرتی ہو، تانے اماں مجھے دیتی ہیں، آئے گی نا صبح ماسی وہ دھو لے گی برتن۔ نور کچن میں جا کے فریحہ پہ چیخی۔ ہاں خود بھی نہ کرو اور اسے بھی نہ کرنے دو، ذرا دیکھو ماسیاں کیا سوچتی ہوں گی، اس نے بڑی گھوڑیاں ہیں گھر میں اور کام کرتی رہتی ہیں۔ ارے ہم جب تھے تمہاری عمر کے تھے تو کوئی ماسی نہیں تھی، خود کرتے تھے ہم سارا کام۔ آہ یہ اماں کو کون وہی کرتا تھا پتہ نہیں۔ نور نے وہاں سے بھی واک آؤٹ ہونے میں عافیت جانے غازی اڈے پہ چلنا ہے؟ ہانی نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار گھر جاؤں گا، غازی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی اب گھر کیسے جانے لگا تو؟ ہانی نے اسے گھورا۔ پتہ ہے تجھے؟ غازی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولا۔ ہاں جی پتہ ہے مجھے۔ روحان سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ہنسا۔ تو ساتھ چلے گا؟ غازی نے گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ نہیں بھائی گھر اتار، اماں ماریں گی ورنہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔
چل سیٹ پھر یار، کل سب مل کے اڈے پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ غازی نے پلان تشکیل دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلا لے، ویسے بھی لڑکے کافی دن سے شکایتیں لے کے آ رہے ہیں، تو نے عادتیں بگاڑی ہیں سب کی۔ ہانی نے سگریٹ جلا کے ہونٹوں سے لگائی، پھر کش لگا کے اسے غازی کی طرف بڑھا دیا، جس کا کش غازی نے لگایا۔ غازی روحان سامنے دیکھتے ہوئے گویا ہوا بک۔ غازی نے بھی بغیر دیکھے پوچھا، رہتی کہاں ہے ہدا؟ روحان اب بھی باہر دیکھ رہا تھا، مگر غازی نے اسے مڑ کے دیکھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ہانی کا ہدا کا نام لینا برا لگا تھا۔ کراچی میں، اس نے مختصراً بتایا۔ اچھا، دیکھا ہے تو نے اسے؟ روحان نے پھر سے پوچھا۔ ہاں ایک بار دیکھا تھا۔ غازی نے گاڑی وہیں روحان کی گلی میں موڑی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ گھر آتے ہی روحان اترا، پھر جھک کے کھڑکی میں جھانکا۔ میں کام کر دوں گا تمہارا۔ آر یو شیور؟ تم کروانا چاہو گے؟ اس نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، اور غازی جتنا تھا کہ اس نے کتنے برے دل سے یہ بات کہی تھی۔ واپسی کا پورا رستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ اسے منع کر دے، مگر پھر یہ ڈر بھی تھا کہ ہدا بھی ویسی لڑکی نہ ہو جیسے ساری گزاری ہیں، ہر ایک سے بات کر لینے والی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہدا نے کتنی مشکلوں سے اس سے بات کی تھی، مگر دل میں اٹکی پھانس ایسے ہی نہیں نکل جاتی۔ سوچوں میں گم کب گھر آ گیا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بے دلی سے گاڑی سے اترا اور کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فون نکالا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اس نے چیٹ پڑھی۔ کہاں رہ گئے؟ گھر چلے بھی جائیں، اب اماں سے مل لیے گا اپنی۔ اس کا آخری میسج 2 منٹ پہلے کا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے واپس پلٹا اور ایک ایک سیڑھی پلانگتا نیچے۔ اماں کے کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہہ کے وہ اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ابا سامنے بستر پہ بیٹھے تھے اور اماں جائے نماز پہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ بہتر ہے، اماں نے مسکرا کے جواب دیا، جبکہ ابا نے چشمہ سائیڈ پہ رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ باہر کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک دم سے ابا نے اسے روکا۔ غازی! ان کی آواز پہ وہ پلٹا۔ کام کیسا تھا آج؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ صحیح تھا، وہ مدھم سا مسکرا کے بولا۔ جاؤ کہہ کے وہ واپس موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مما پاپا کچھ چاہیے آپ کو؟ نور نے دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا۔ کچھ دنوں سے یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات سونے سے پہلے ان سے ضرور پوچھتی تھی کہ انہیں کچھ چاہیے یا نہیں۔ نہیں بیٹا، بس سب ہے، اب سو جاؤ تم بھی۔ شاباش، امی نے اسے دیکھ کے کہا اور لیٹ گئی۔ شب بخیر کہہ کے وہ کمرے میں آ گئی، اپنے بستر پہ اچھل کے لیٹی اور موبائل اٹھا لیا۔ چین نہیں آئے گا تمہیں؟ فریہ کی شاید نیند خراب ہوئی تھی۔ اچھا نا، سو جاؤ باجی، ویسے طوفان آ جائے یا آگ لگ جائے تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ اب ذرا سے جھٹکے سے اٹھ گئی تم نہ ہو؟ نور نے ہنستے ہوئے طنز مارے۔ چپ رہو، فریہ نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اوکے جی، وہ مسکرا کے لیٹ گئی، سر کے نیچے تکیہ رکھا، ایک ہاتھ تکیے کے نیچے جبکہ دوسرے میں موبائل، اور اوپر سے کمبل اس طرح ڈالا کہ وہ فون چلائے تو کسی کو نظر نہ آئے۔ غازی نے کمرے میں آتے ہی فون نکالا اور ہدا کو رپلائی کیا۔ آ چکا ہوں محترمہ۔ دوسری طرف پیغام پہنچتے ہی سین ہوا تھا۔ مبارک ہو
پہلا میسج، اماں سے مل لیے اپنی؟ دوسرا بھی ساتھ، جی مل آیا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ جی کھا لیا۔ کام پہ؟ جی نے رپلائی بھیجا۔ نماز پڑھی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں۔ غازی نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ جائیں پڑھیں؟ اس کا غصے والا ایموجی کے ساتھ رپلائی آیا۔ اوکے، پر آپ سو جانا محترمہ۔ غازی نے تنبیہ کیا۔ جی میں جاگ رہی ہوں۔ اس کا ہنستے ایموجی کے ساتھ رپلائی آیا، جبکہ دوسری طرف نور بامشکل آنکھیں کھول رہی تھی اور بھیگ رہی تھی۔ نیند کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی۔ جبکہ یہ بندہ اتنی دیر لگا رہا تھا۔ غازی نے کپڑے بدلے اور نماز پڑھ کے اسے میسج کیا۔ آ گیا محترمہ۔ دوسری طرف نور نے رپلائی دیا۔ مبارک۔ غازی نماز پڑھ کے مسکرایا، پھر رپلائی لکھا۔ کھانا کھایا؟ دوسری طرف سے اس کا جواب مثبت آیا تھا۔ اچھا یار، یہ پوچھنا تھا، میں جب آفس میں ہوتا ہوں تو تم سے بات کر سکتا ہوں؟ غازی نے ڈرتے ڈرتے لکھا۔ اگر میں بولوں نہیں تو؟ اس کا رپلائی آیا، ساتھ میں سوچنے والا ایموجی۔ میں تب بھی کروں گا، غازی نے لکھ بھیجا۔ تو پھر اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز آئے تو غازی بھی مسکرا دیا۔ اچھا جی، کل سے کیا کروں گا؟ اس نے لکھ بھیجا۔ یار ویسے ہدا، مجھے نہیں سمجھ آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس نے سوچ سوچ کے ٹائپ کیا اور تکیہ بیڈ کے سرہانے لگا کے لیٹ گیا۔ مت کریں، کس نے کہا ہے کریں؟ اس کا شوخیہ جواب آیا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا جی، اس نے لکھ بھیجا تو دوسری طرف سے زبان چڑھانے والا ایموجی آیا۔ غازی ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو گیا، جبکہ دوسری طرف وہ سمجھ گئی اس نے اللہ حافظ اور گڈ نائٹ کا میسج کیا تھا۔ صبح نور دیر سے اٹھی۔ فریش ہو کے اس نے پہلے قضا نماز پڑھی اور موبائل چیک کیا۔ کیا وہاں غیر آشنا سا میسج سے نمبر تھا؟ یار کل آئے گا، میں پاس ہونے کی ٹریٹ دے رہا ہوں۔ نور نے اچنبھے سے میسج پڑھا۔ کون؟ اس نے لکھ بھیجا۔ شاید مزمل کا دوست ہوگا۔ یار میں فرحان، پہچانا نہیں تو نے؟ اسی نمبر سے میسج آیا۔ سوری، رانگ نمبر۔ نور نے لکھ کے موبائل رکھ دیا۔ غازی ابھی تک اٹھا نہیں تھا یا اس کا میسج نہیں آیا تھا۔ نور نے اسے سلام کا میسج کیا مگر وہ آف لائن تھا۔ دوسری طرف سے اس نمبر دوبارہ میسج آیا۔ نا جی، ایسے کیسے رانگ نمبر؟ مجھے پتہ ہے تم ہدا ہو۔ اس کا میسج پڑھ کے نور کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک ہی شخص اسے ہدا کہتا ہے اور وہ ہے غازی۔ نور نے اس کو رپلائی دینے کی بجائے غازی کی سم پہ میرا نمبر آپ کے موبائل سے کہاں آیا ہے؟ دوسری طرف سے اس کا رپلائی آیا، ہدا کہاں جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں حیران ہونٹ والے ایموجیز۔ اس نے ساری بات بتائی۔ محترمہ، میسج واٹس ایپ پہ آیا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے ہاں لکھ دیا۔ تو جیسے میں نے پتہ کیا تھا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میسج کے ساتھ ناراض منہ والے ایموجیز۔ سوری، اسے واقعہ احساس ہوا اس نے غلطی کی ہے۔ مجھے 2 نمبر میں نپٹ لوں گا۔ اس کا اگلا میسج آیا۔
رہنے دیں۔ میں اس نے ایک میسج بھیجا، پھر اگلا لکھنے لگی تھی کہ اس کا تہمکانہ میسج آیا۔ نمبر 2 اور نور نے دے دیا۔ پھر میسج نہیں آیا اس نمبر سے۔ گدھے خدا کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا۔ اس کمینے سے اچھا پھنسوایا تھا اسے، آنے 100 بار لعنت بھیجی اس کی شکل پہ۔ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرتا یار، یاد نہیں رہا۔ گدھے خدا کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا۔ اس کمینے نے اچھا پھنسوایا تھا اسے، اس نے 100 بار لعنت بھیجی اس کی شکل پہ۔ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرتا یار، یاد نہیں رہا۔ روحان کا معصوم چہرے والے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا۔ لعنت ہے تیری شکل پہ، غازی نے غصے سے رپلائی کیا۔ پھر ساتھ ہی اگلا میسج لکھا۔ شام میں دیکھتا ہوں تجھے تو میں عجیب انسان ہے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے۔ اوکے باس، مل لیتے ہیں۔ روحان کا میسج آیا، ساتھ میں ہنسنے والے ایموجی۔ سالے کمینے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے۔ غازی جب سے آیا تھا اسے مار ہی رہا تھا، مگر مجال ہے اسے ڈیٹ پہ ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ وہ ہنسے ہی جا رہا تھا جب کہ باقی سب منہ کھولے اس نئے ورژن والے غازی کو دیکھ رہے تھے، جو پورا ہی بدلا ہوا تھا۔ سلام باس۔ 2 لڑکے اس کے سامنے آ کے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ غازی نے ہانی کی مار پیٹ روک کے انہیں دیکھا۔ کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ فٹ یار، غازی نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے، پھر بولا۔ باس ایک مسئلہ ہے، وہی والا دوبارہ بولا۔ ورنی دوسرا لڑکا منہ بند کیے بیٹھا تھا۔ بولو۔ سگریٹ جیب سے نکالتے ہوئے وہ شان بے نیازی سے بولا۔ یہ میرا دوست ہے، اس کو ایک لڑکی پسند ہے، مگر اس کے اور اس کے گھر والے نہیں مانتے۔ غازی سر اس بات میں ہلا رہا تھا جب کہ ہانی کو اتنی جمائیاں آ چکی تھیں کہ بندہ گنتے گنتے تھک جائے۔ غازی کے بقول وہ نکلی کہ جمائیاں لیتا ہے حتیٰ کہ دوسرا اپنا مسئلہ لے کے خود رفو چکر ہو جائے۔ ہانی کے بقول بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں تو؟ غازی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس دوسرے لڑکے کو دیکھا۔ تو باس کچھ کریں۔ وہ لڑکا خوش آمدید انداز میں بولا، جب کہ روحان کے بقول مکھن لگایا۔ میں بات کر لوں گا۔ غازی نے سگریٹ کا کش لگایا۔ اوکے، بس یہی کہہ رہے تھے۔ وہ لڑکا مسکرا کے بولا۔ اوکے۔ غازی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مطلب اب جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ تب ہی باقی لڑکے آ کے بیٹھ گئے اور سب نے باری باری اس کے بدلے رویے پہ حیرانی ظاہر کی، جب کہ غازی بس مسکرا کے سر جھٹکتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کے میسج چیک کیا۔ وہ آن لائن آ رہی تھی، مگر میسج نہیں تھا۔ غازی کے دل کو پتہ نہیں کیوں برا لگا۔ کس سے لگی ہو؟ اس نے لکھ بھیجا اس چڑیل سے۔ اس نے ایک سکرین شاٹ بھیجا جس کے اوپر چڑیل لکھا تھا، جب کہ میسج پڑھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی کوئی دوست مبشرہ ہے۔ اچھا جی، غازی نے مسکرا کے لکھا۔ یار میں بور ہو رہا ہوں۔ اچھا جی، غازی نے مسکرا کے لکھا۔ یار میں بور ہو رہا ہوں۔ اس نے پھر سے لکھ بھیجا۔ تو میں کیا کروں؟ وہاں سے ٹیڑھے منہ والے ایموجیز کے ساتھ رپلائی آیا۔ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مسکرانے والے ایموجیز کے ساتھ میسج لکھا۔
لکھا کریں۔ اس کا رپلائی آیا، آپ نے مغرب پڑھی؟ لو جی کلاس شروع۔ غازی نے ہنس کے سر جھٹکا، نہیں محترمہ، بھول گیا۔ اس نے لکھ کے بھیجا، فوراً جائیں۔ اس کا حکمیہ میسج، اچھا جاتا ہوں، بس بات نہ کرنا، بھگاتی رہنا۔ غازی نے میسج غصے والا ایموجی بھیجا تو اس کے ہنسنے والے ایموجی آئے۔ غازی نماز پڑھنے اٹھا اور گودی سے پکڑ کے روحان کو بھی اٹھا دیا۔ چل تو بھی۔ میں کیوں بھائی تجھے کہہ رہی ہے نا، روحان میسنا بنا، شرافت کا مظاہرہ کر، منہ توڑ دوں گا، اٹھ چل۔ غازی نے اسے گھسیٹ کے لے گیا۔ نور یار دیکھ، کھانا دے دو۔ مزمل آتے ہی کام لگانے لگا۔ فریب باجی سے لے لو۔ نور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ باجی کھانا دے دو۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، میں کام کر رہی ہوں، نور سے ہی کہو۔ فریحہ نے کچن سے آواز لگائی، چلو نور کھانا دو بھائی کو، فوراً نکموں کی طرح بیٹھی رہتی ہو ہر وقت۔ اماں اللہ کو مانے، صبح سے کام کروا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی کام نہیں کیا۔ نور کو تپ چڑھی، کیا کیا ہے تم نے صبح سے؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ نور نے کام گنوانے شروع کیے تو وہ بات کاٹ کے بولی، دیکھو کیسے کام گنوا رہی ہے، پھر میں بتاؤں میں نے کیا کیا ہے۔ اماں نے روایتی انداز اپنایا، لو خود تو کہہ رہی تھی بتاؤ کیا کیا ہے، اب بتانے لگی تو اس نے کام گنوانے لگ گئی۔ نور نے ہنس کے کہا تو مزمل کی بھی، جب کہ اماں کی چپل نے پرواز پکڑی کہ نور بھاگ گئی۔ آ گیا محترمان، غازی نے اسے میسج لکھا، مبارک ہو۔ اس کا وہی نارمل رپلائی آیا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، آپ سے بات۔ ٹیڑھا رپلائی آیا، جب کہ روحان منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی دبا رہا تھا۔ منہ نہ لگ، اسے غصے سے گھور کے کہہ کر غازی واپس فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ؟ غازی نے پوچھا۔ کچھ نہیں کرتی یار، میں ایک نمبر کی نکمی ہوں، ابھی بس لڑ جھڑ کے کھانا دے کے آئی ہوں، بس بھائی کو۔ اس کی صاف گوئی پہ جہاں روحان کی ہنسی چھوٹی وہاں غازی بھی مسکرایا۔ پاگل ہے یار یہ پوری، روحان نے ہنس کے کہا تو غازی نے اسے گھورا۔ معافی حضرت، ہانی نے فوراً کان پکڑے۔ اسی وقت رمضان آیا۔ سلام۔ اسے دیکھ کے ہانی کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، جب کہ غازی اٹھ کے اچھے سے ملا، پتہ نہیں کیوں مگر وہ ہانی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں غائب ہو، ایک کام کہا تھا۔ غازی نے ایک اور سگریٹ ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں باس، وہ تو بس ہو گیا، اصل میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور جو آپ نے پوچھا تھا وہ میں اسی دن بتا دیتا، مگر آپ غصے میں تھے یار۔ اصل میں وہ لڑکی تھی، اس کا کافی دن سے افیئر تھا اس لڑکے کے ساتھ، اور اب اچانک اس نے ریلیشن ختم کر دیا تو یہ لڑکا اسے دھمکا رہا تھا۔ رمضان بول رہا تھا، جب کہ غازی کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ حد ہوتی ہے جھوٹ کی بھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے سر جھٹکا، جب کہ روحان سمجھ چکا تھا کہ غازی بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ چل یار گھر بھوک لگی ہے، کچھ کھانے چلتے ہیں۔ روحان اسے اٹھاتے ہوئے بولا، ارے باس آج پینی نہیں ہے،
رمضان ایک دم بکھلا کے بولا، نہیں آج نہیں، ہمیں جانا ہے۔ روحان ایک دم غازی کے بولنے سے پہلے بولا تو غازی نے اسے گھورا۔ پتہ نہیں وہ رمضان سے اتنا بدظن کیوں رہتا تھا۔ ہاں یار جانا ہے، غازی نے ہاتھ ملایا، جبکہ ہانی نے اس کی بھی زحمت نہ کی۔ رمضان نے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا، پتہ نہیں اسے کیوں اتنا برا لگتا تھا۔ کیا ہو گیا یار ہانی، اتنی کیوں ہٹتی ہے تیری رمضان سے؟ غازی نے حیرانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ میری تو نہیں ہٹتی، ویسے بھی خدا سے بات کرے گا یا پیے گا تو؟ ہانی نے سر جھٹک کے جواب دیا۔ جلتا ہے؟ غازی نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کون سا تیری محبوبہ ہوں؟ روحان نے ترکی باترکی جواب دیا۔ تو غازی نے کہکا مارا، آج گھر کھانا نہیں کھایا یار، خدا نے تو جینا حرام کر دینا ہے، تو بھی گھر جا اور وہاں جا کے کھا۔ غازی کھانے کی دھن پہ سر ہلا کے کہہ رہا تھا، اچھا اتنا ڈرتا ہے تو؟ ہانی ہنسا، نہیں یار، کہتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھایا کرو، بات کیا کرو۔ غازی نے اس کی بات دہرائی۔ صحیح تو کہتی ہے یار، تیری فیملی ہے۔ روحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا جی۔ غازی نے کمال فرما برداری سے سر جھٹکا تو روحان ہنسا۔ مت سدھرنا تو؟ غازی بھی ہنسا، پھر اسے گھراتا ہوا گھر اتارا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ تبھی میسج بجے۔ اس نے دیکھا، خدا کے تھے، کہاں ہیں جناب؟ غازی پڑھ کے مسکرایا، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ غازی نے لکھ بھیجا تو اس نے غصے والے ایموجیز آئے اور بڑا سا میسج اس کے ساتھ ہی، ڈرائیو کے دوران موبائل مت چلایا رکھیں، اب مجھے بھی رپلائی مت دیجیے گا، گھر جاتے ہی میسج کروں گا۔ حالانکہ وہ ایک میسج توڑ کے لکھتی تھی، مگر اس نے پورا ہی لکھا تھا۔ غازی نے اوکے کی جگہ خالی کے لکھا اور گاڑی ریس ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا اور دروازے پہ ہی اسے میسج کیا، پہنچ گیا یار، کھانا وغیرہ کھا لوں پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے میسج کیا تو اس کا اوکے کا میسج آیا۔ کھانے کی میز پہ آج رات کو غازی کی آمد غیر متوقع تھی، ورنہ وہ اکثر باہر ہی کھاتا تھا۔ اسے دیکھ کے اماں کو خوشی ہوئی تو ابا اور عثمان کو بھی تھی، مگر وہ تاثرات چھپا گئے۔ جبکہ اماں نے اس کا اظہار اس کی خاطر مدارت کر کے کیا۔ کھانا کھا کے وہ تینوں ہی کام کی بات کرنے لگے، پھر چائے وغیرہ سب نے پی۔ غازی کا دل بہت پرسکون تھا آج۔ اماں اسے لگ رہا تھا اس کی ایک فیملی بھی ہے۔ وہ گاہے بگاہے موبائل پہ میسج کر کے خدا کو بھی بتا رہا تھا، وہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھی، اور غازی کو تو جیسے لگ رہا تھا اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ قابل غور لکھ رہا تھا۔